ہونا چاہیے. اور تجوید کیوں ضروری ہے بھی، اور بس ایسے ہی اپنا فن جھاڑنا ہوتا ہے. تجوید بہت ضروری ہے. ایک بہت بڑے علامہ مقدمۃ الجزری کے علامہ تھے، انہوں نے جنہوں کتاب لکھی تجوید کی، ایک مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تجوید کا علم حاصل کرنا واجب ہے. والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن عاصم. جو تجوید سے قرآن نہیں پڑھتے وہ گناہ گار ہوتے ہیں. حقیقت ہے. اس کی ابھی مثالیں میں آپ کو دوں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو تجوید کے خلاف قرآن پڑھتے ہیں اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، نماز فاسد ہو رہی ہوتی ہے. میں آگے مثالیں دوں گا تب پتہ چلے گا. تجوید سے قرآن سیکھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے. تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنا اور پڑھنا واجب ہے، تجوید کا سیکھنا. اور جو تجوید سے قرآن نہ پڑھے گناہ گار ہے. قرآن کی آیتیں بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے اور احادیث بھی پیش کروں گا. ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل پارہ 29. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھیر کر صاف الفاظ کے ساتھ ادا کیا کرو. اس سے تجوید ثابت ہوتی ہے. اور حدیث شریف کے اندر ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ پاک کو یہی بات زیادہ محبوب اور پسند ہے کہ قرآن کو ایسے ہی پڑھا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا ہے. اور قرآن نازل کیسے کیا گیا؟ بلسان عربی مبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا، قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، تو اس کو عربوں کے لب و لہجے اور ان کے طرز کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. اب تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے معنی تو یہ ہیں عمدہ کرنا، سنوارنا، درست کرنا. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اگر آپ چاہیں درست کرنا. اور یہ تو لفظی معنی. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے، اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، کون سا حرف کس جگہ سے نکلتا ہے. مثال کے طور پر ہا اور عین حلق کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں، تو حلق کا درمیانی حصہ عین اور ہا کا مخرج ہے، یعنی نکلنے کی جگہ. ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ایک بات، اس کے اندر دو باتیں. دوسری بات، اور اس حرف کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. پہلی بات میں نے کیا بتائی؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے، یعنی اس کی جو نکلنے کی جگہ ہے اسی جگہ سے ادا کرنا. اگر حلق کے درمیانی حصے سے حرف کو نکالنا ہے تو حلق کے نیچے والے حصے سے آپ نکالیں گے تو ہا بن جائے گی، عین حمزہ بن جائے گا. اسی لیے ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ یعنی اس کے مخرج سے ادا کرنا یہ ضروری ہے. اس کو تجوید کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. صفات کا مطلب ہے کیفیت. مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دوں، جیسے چائے ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، وہ گرم ہوتی ہے. اس کے اگر کپ یا مگ کو ہاتھ لگائیں تو گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ چائے کی کیفیت ہے کہ گرم ہے. کولڈ ڈرنک کوئی ٹھنڈا مشروب ہو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہاتھ لگائیں تو آپ کا ہاتھ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھنڈا. یہ اس کی کیفیت ہے. انسان کا جسم میں بخار چڑھ جائے تو اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے، یہ اس کی گرمی جو ہے اس کی بخار کی کیفیت ہے. تو اسی طرح ہر حرف کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو صفت کہتے ہیں. تو ہر حرف کو اس کے مخرج سے بھی ادا کرنا ہے اور اس حرف کی صفات کے ساتھ. صفات کی ایک مثال یوں لے لیں، کچھ حروف موٹے ہوتے ہیں، کچھ باریک ہوتے ہیں. اس طرح کی اور بے شمار مثالیں، وقت آنے پہ انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی. ہر حرف کو صحیح کر کے پڑھنا تجوید کہلاتا ہے. تجوید سے قرآن پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ ہر زبان کو صحیح بولنا، یہ انشاءاللہ میں کل پڑھاؤں گا. آگے 2-3 چیزیں اور بھی بتانی ہے، وقت کم ہے. تجوید کو قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے، یہ اہم بحث ہے. اس کو ضرور سن لیے گا کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا پڑھ دینے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ 2 نقطے والے قاف کے ساتھ ہے قل. اور اگر کہ کوئی قل کے بجائے کاف سے پڑھے، جیسے کتاب میں جو کاف آتا ہے کتاب، یا کل والے میں جو کاف آتا ہے مرکز والا کاف، کوئی اگر قاف کو موٹا نہ پڑھے اور یہ بولے کل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. ہمارے تبلیغ جماعت کے امیر صاحب تھے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے، وہ اکثر مذاق کے طور پہ کہا کرتے تھے کہ بھائی قل هو اللہ احد کا مطلب تو ہے کہ کہو اللہ کے، اور تم بولتے ہو کل کھاؤ اللہ کے، کیا مطلب اکیلے تو سارے ٹوٹ پڑو اس پر، کھا جاؤ مل کر. مذاق کے طور پر یہ کہتے تھے. بہرحال مقصد بتانے کا یہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پر دینے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح قلب 2 نقطے والے قاف کے ساتھ قلب دل کو کہتے ہیں، اور کاف مرکز والا اگر ہو قلب تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، جانور ہے کتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کی بہت ساری آیتیں قرآن میں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل اطمینان اور سکون پاتے ہیں. لیکن اگر کوئی دل کی جگہ کتا کہتے تو کتنے سخت
خطرے کی بات ہے کہ اللہ کے مراد کے خلاف بات ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کے اور بھی بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، زبر زیر پیش کی تبدیلی سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی ایک عام سی مثال آپ سن لیں، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں اس میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ ہے ان لوگوں کا راستہ دکھا دیں جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ اب یہ سمجھیں کہ صراط الذین انعمت، یہ جو انعمتا کا لفظ ہے نا، اس کے اوپر تا کے اوپر زبر ہے، انعمتا۔ انعمتا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے انعام کیا، لیکن اگر کوئی زبر کی جگہ پیش پڑھ دے انعمتو کہہ دے، انعمتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے انعام کیا، کہ اللہ مجھے ان کا راستہ دکھا دے جن پر میں نے انعام کیا۔ تو مطلب یہ کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، زبر زیر پیش کو تبدیل کر دینا، ان ساری چیزوں سے معنی ہی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اور اللہ کی مراد کے خلاف ہو جاتا ہے، اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، لحن جلی کہلاتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آداب میں سے چند آداب آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔